حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہیں. حدیث کا مفہوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تورات کی کچھ آیتیں جو تعریف شدہ جو بھی اس وقت تھیں بیٹھے پڑھ رہے تھے. پڑھنے والا کون؟ عمر. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا، توجہ فرمائی، پتہ چلا عمر تورات پڑھ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہوا اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیس ایکسپریشن سے، چہرہ پاک کے تاثرات سے سمجھ جاتے تھے کہ حضور خوش ہیں، خاموش ہیں، غمگین ہیں یا ناراض ہیں، جلال میں ہیں یا جمال میں ہیں. جناب صدیق اکبر رمز شناس رسول، واقف راز رسول، واقف مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ، انہوں نے جب ماحول دیکھا نا تو انہوں حضرت عمر نے اشارہ کیتا، کون نہیں ماری با ادھر وے کی ہو رہے، جو تو کام کر رہا ہے اس پر ذرا حضور کے چہرہ ہے نا. وہ جناب میرا یہ ایمان اور وجدان مفہوم حدیث ہے نا، بات سمجھ گئے، تاکہ کوتاہی نہ ہو، کوتاہی ہو تو اللہ معاف کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوری بند کیتا. اور ایک روایت کے مطابق گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے نا ہاتھ جوڑ کے ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھ ایسے ہاتھ جوڑ کے، اور فوراً کیا کہا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں. ہائے 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 ہائے. فرمایا یہ وہم بھی نہ کیا جائے، عمر کے بارے میں یہ سوچا بھی نہ جائے کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں تو شاید ہائے 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 ہائے. فرمایا حضور میں راضی ہوں. اب حضور علیہ السلام نے وہاں پر کیا فرمایا؟ عمر سن، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا، آئے ہے، یہ دعوت فکر ہے کس بات کے لیے؟ کہ آج ہم من حیث الامہ، من حیث القوم، اپنی بہت ساری چیزوں میں کامیابی کے لیے ہم کسی اور سسٹم کو دیکھتے ہیں، کسی اور نظام کو دیکھتے ہیں، کسی اور تھاٹ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ وہ کیپٹلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، نام نہاد جمہوریت ہو، بات سمجھ گئے، یا کوئی بھی نظام ہو کسی بھی قسم کا، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، رب نے ازل میں کر دیا، حضور نے سنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے قبول کر کے عمل کر کے کامیاب ترین زندگیاں گزار کے پروف کر دیا، اپنے عمل سے قیامت تک کے لیے پروف کر دیا. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ اے عمر، آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوتے نا تو مفہوم حدیث یہ ہے انہاں اپنی تورات نہیں سی پڑھنی، اپنی کتاب جو ان پر اتری انہوں نے وہ تورات نہیں پڑھنی تھی. موسیٰ نبی ہیں، اپنے اوپر اترنے والی کتاب نہ پڑھتے، وہ بھی آج قرآن پڑھتے. نبی مجھے مانتے، اتباع میری کرتے. عمر، موسیٰ علیہ السلام جن کی کتاب تو پڑھ رہا ہے، اگر میرے آنے کے بعد، میرے ہوتے ہوئے انہیں میری اتباع کے سوا، قرآن کے سوا، اسلام کے سوا کوئی اور رستہ نبی کو نہیں ہے، عمر کو نہیں ہے، تو قیامت تک کسی اور کو کوئی رستہ مل سکتا ہی نہیں. آخر اتباع مصطفیٰ ہی کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اس سیرت پاک کو، اس نبی علیہ السلام کی اتباع کو اتنا کامل و اکمل رکھا ہے. پہلا سبب
اتنا کامل و اکمل رکھا ہے کہ اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تیری زندگی کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. تیری ہر مشکل کا حل موجود ہے. تیری ہر پریشانی کا حل موجود ہے. تیری ہر کنفیوژن کو وہ دور کرتا ہے. تیرے ایمان میں، تیرے یقین میں، تیرے عمل میں، تیری زندگی کے ہر سٹیج اور ہر لمحے میں تجھے جس حیثیت میں رہنمائی چاہیے، بچپن میں چاہیے، جوانی میں چاہیے، لڑکپن میں چاہیے، گھر کے اندر چاہیے، گھر سے باہر چاہیے، بطور بیٹا چاہیے، بطور باپ چاہیے، بطور استاذ چاہیے، بطور امام چاہیے، بطور رولر چاہیے، بطور حکمران چاہیے، بطور جج چاہیے، بطور بزنس مین چاہیے، بطور مزدور چاہیے. تیری حیثیت جو بھی ہے، تیرا منصب و وقار و سٹیٹس جو بھی ہے، تو جس حیثیت میں رہ کر دامن مصطفیٰ سے برکت لینے کے لیے، آقا کے قدموں کی طرف اتباع کے لیے تو آگے بڑھے گا. تو آقا کریم کی زندگی کے اوراق کو محبت و عشق کے ساتھ جب کھولنا شروع کرے گا، جب اس وحی کتاب اور اس چہرہ والضحیٰ جو جس کا پورے کا پورا ظاہر و باطن سراپا قرآن ہے، جب تو اسے کھولنا شروع کرے گا، جب اسے پڑھنا شروع کرے گا، پھر تجھے کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. میں نے ایک جگہ پڑھا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے شاعر، مطلب بہت بڑا نام ہے نا یار، بہت بڑا نام ہے. اللہ اکبر. ان کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ زندگی کے آخری سالوں میں، چند سالوں میں، چند مہینوں میں انہوں نے تمام سٹڈی کتابیں بند کر دی تھی. سارے فلسفے، لوگوں کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے تھاٹس، ریسرچ، سارا کچھ ٹھپ دیتا اور زندگی کے آخری ایام میں صرف قرآن پڑھتے تھے. لیکن یاد رکھنا، یا یہ فرق یاد رکھنا، اس قرآن کو پڑھنے والی آنکھ اقبال کی تھی. ہاں، دماغ اقبال کا تھا، عشق اقبال کا تھا. بات سمجھ گئے؟ اور بابا جی جو ان کی خدمت میں رہتے تھے نا، وہ بتاتے ہیں کہ اقبال قرآن کھول کے آیت پڑھنا شروع کرتا تھا، اور جب تک قرآن پڑھتا تھا اقبال کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے تھے. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ خصوصیت کہ کامل و اکمل ہے ہر اعتبار. دوسرا، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، میں اس پر ابھی شواہد نہیں پیش کر رہا، صرف تھاٹ عرض کر رہا ہوں. ہر زمانے کے لیے، وہ عرب کا زمانہ ہو، وہ عجم کی دنیا ہو، وہ ایران کی سلطنت ہو یا روم کا امپائر ہو، وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر ممالک ہوں، کسی بھی قسم کے کوئی بھی حالات ہوں، روئے زمین پر بسنے والا کوئی بھی خطہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی کلچر، کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، اتنی کامل ہے، اتنی اکمل ہے اور اتنی دل آویز ہے، فطرت کے بالکل مطابق ہے. اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو وہ ہم جیسے بتانے سمجھانے والوں کا قصور ہے. ہاں، ہم جیسے ڈیلیور کرنے والوں کا، سمجھانے بتانے والوں کا قصور ہو سکتا ہے. وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کجی نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو زندگی کے تمام ادوار کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے، ہر قسم کی سچویشن کے لیے، وہ کھولنا تیرا کام ہے، پڑھنا تیرا کام ہے، آگے بڑھنا تیرا کام ہے، تیرے ہاتھ کو پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا ان کا کام ہے.